अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। 2008 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन शुरू हुआ था उसकी इफ़ेक्ट्स अभी तक जारी हैं और बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर भी इकोनॉमिक स्टेगनेंसी एक चल रही है। ग्रोथ जो है वो ज़ीरो और माइनस के करीब जो है चल रही है और इन्हीं ममालिक में स्पेशली यूरोप के बहुत सारे ममालिक और यूएस लाइक ये सब जो हैं वो इस स्टेगनेंसी का शिकार है। और जैसे मैंने आपको पिछली अपनी पॉडकास्ट में बताया कि जर्मनी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एक एक करके बंद होती चली आ रही हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न उसमें यूक्रेन वॉर का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि यूक्रेन की वॉर स्टार्ट होने के बाद रशिया से जो चीप गैस पूरे यूरोप में सप्लाई हो रही थी उसकी तरसील ख़त्म हो गई और एकदम से यानी जो कि पहले से स्ट्राइविंग इकोनॉमी चल रही थी 2008 से, उसको एक और धक्का लगा और वो इस काबिल नहीं रही इंडस्ट्रीज़ के वो पुल अप कर सकें और जो ग्लोबल मार्केट है जिसके अंदर स्पेशली चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है कि वो उसका मुकाबला कर सके। सो अब आने वाले वक्तों में जो है क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, क्या दुनिया की जो इकोनॉमी है वो एक ग्लोबल रिसेशन में से निकल पाएगी और ममालिक जो है दुनिया के मुख्तलिफ वो लाइक तरक्की के रास्ते पे वापस चल सकेंगे। तो IMF ने अपना एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024 में अपडेट किया है और उसमें उन्होंने ये कुछ बातें बताई हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल जो 2000 से 2019 में एवरेज ग्रोथ रेट था दुनिया का ग्लोबल वो 3.8% था। ज़ाहिर है अब की जो फोरकास्ट है वो इससे बहुत कम है, क्योंकि 2019 के बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए स्पेशली कोविड, जिससे साल डेढ़ साल जो है वो दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई और उसके फ़ौरन बाद जब वो रिकवरी हो रही थी तभी ट्रम्प ने अपनी ट्रेड वॉर शुरू कर दी चाइना के साथ, जिसकी वजह से जो रही सही इकोनॉमिक एक आप समझ लें कि एक खून गर्दिश कर रहा था इकोनॉमी की वेन्स में, वो भी यानी कि रुकावट का शिकार हो गया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो उन पर इफेक्ट हुआ इस ट्रेड वॉर का। और स्पेशली यूएस और यूरोप के ऊपर भी उसके नेगेटिव असरात बहुत ज़्यादा हुए इस ट्रेड वॉर के। सो 3.8 जो परसेंटेज है ये एक आइडियल परसेंटेज अब समझी जा रही है जो कि 2000 से 2019 के बीच में ये रही है, लेकिन अब की फोरकास्ट क्या होगी ये मैं आपको बता लाइक compared with that in October 2023 World Economic Outlook, the forecast of 24 is about 0.2% point higher, reflecting upgrades for China and United States. यानी कि अगर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी तो वो 0.2% सिर्फ बढ़ेगी और वो भी किसमें, चाइना से उम्मीद है और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स से उम्मीद है कि इन दोनों की इकोनॉमीज़ जो है वो आगे बढ़ेंगी, ग्रोथ इनके अंदर होगी पिछले साल के मुकाबले में। ऑल्दो कि चाइना की ग्रोथ इतनी ख़राब नहीं है, वो अपनी ग्रोथ को 5% उन्होंने पिछले साल भी रखा है और अगले साल भी उनकी उम्मीद है कि वो 5% पे अपनी ग्रोथ को रखेंगे। बहरहाल यूएस और बाकी तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ 5% तो नहीं बल्कि 0% भी नहीं रही, बहुत सारे उनमें से ऐसे जिनकी माइनस में भी रही है, मगर अब ये एक बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं कि जो भी उनकी ग्रोथ रही है उससे 0.2% फोर्स शायद आगे बढ़ेंगे। अब इन तमाम ममालिक में सबसे आगे तो चाइना ही है जो कि एक इकोनॉमिक आप समझ लें कि सुपर पावर बनकर के उभरा है पिछले एक दिहाई में, और इसी चीज़ को रोकने के लिए ट्रम्प ने ये ट्रेड वॉर की थी बिकॉज वो यूएस नहीं चाहता था कि इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है यूएस की और उसके एलाइज की ख़त्म हो जाए दुनिया में और उनकी जगह पर चाइना एक इकोनॉमिक पावर बनकर के उभर आए। सो China sets an economic growth target of around 5% but acknowledges it will not be easy to achieve. ये Associated Press ने ये न्यूज़ निकाली है कि ये चाइना ने अपने ऐलान किया है कि हम अगला साल जो 2024 है जो अभी शुरू हो गया उसमें अपनी ग्रोथ 5% रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इससे कम ना हो। सो एक और जगह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि चाइना वॉज टू ट्रांसफॉर्म इट्स इकोनॉमी सेट्स एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट्स, यानी वो बहुत सारे प्लान्स उन्होंने अपने सामने लेकर आए। रॉयटर्स की ये न्यूज़ है, उन्होंने ये बताया कि वो जो है पीसफुल रीयूनिफिकेशन रेफरेंस टू ताइवान जो है वो चाइना ने इस अपनी प्लान में ड्रॉप कर दिया, यानी कि वो एक अग्रेसिव तरीके से भी ताइवान को अब हासिल कर सकते हैं शायद।
اور انہوں نے یہ بولا کہ وہ گروتھ ماڈل جو ان کا ہے اس کو ٹرانسفارم کریں گے. وہ کیسے ٹرانسفارم کریں گے؟ وہ اپنی نئی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کروائیں گے, وہ اپنی R&D کو بڑھائیں گے, اور کلین انرجی جو گرین انرجی ہے, رینیوبل انرجیز ہیں, اس پہ وہ کام بہت زیادہ کریں گے, لائک الیکٹرک وہیکلز اور سولر پینلز, ونڈ سے استعمال کرنا, یعنی کہ کلائمیٹ جو چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں دنیا بھر میں. یہ بھی مہم ایک چلی ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے, فاسل فیول کے استعمال کو ختم کیا جائے. تو اس طرف اب یہ ساری اکانومیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جا رہی ہیں, کیونکہ فاسل فیول ڈپلیٹ بھی ہو رہا ہے, اور فاسل فیول کی وجہ سے بہت ساری جنگیں بھی آپ دیکھ رہے کہ ہو رہی ہیں. تو اب کیوں نہ رینیوبل انرجی کو استعمال کیا جائے, اسپیشلی اگر سولر کو یوز کر لیں, ونڈ کو یوز کر لیں. وہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر ملک کے اندر موجود ہیں. سو یہ چیزیں ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی اور ڈیپتھ رسک جو ہے اس کو ڈیفیوز کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری دنیا میں جو اکنامک کرائسس آئے ہیں وہ پراپرٹی کی وجہ سے آئے ہیں, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی وجہ سے آئے ہیں. جیسے کہ US میں اور یورپ میں آپ نے دیکھا جب 2008 میں جو گلوبل کرائسس آیا تھا, اکنامک کرائسس, وہ ان کی ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے ہی آیا تھا. تو چائنا کے اندر بھی ریئل اسٹیٹ کا اسی قسم کا پرابلم چل رہا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. اور IMF کے اندر جو یہ اپلفٹ US اور چائنا کی دکھائی گئی ہے, یہ وہی جس کا میں نے ابھی آپ کو ابھی ان کو رپورٹ میں بھی دکھایا تھا کہ باقی ممالک سے شاید اتنی امید نہیں ہے IMF کو, لیکن ان کا خیال ہے کہ چائنا اور US ضرور جو ہے وہ ایک اپنی ریزیلینس دکھائیں گے اور اپنے گروتھ بھی دکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کروا دوں, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ برکس جو کنٹریز ہیں جن میں چائنا اور انڈیا, برازیل, رشیا اور ساؤتھ افریقہ ہے, اور اس کے بعد اب جو ہے وہ اس میں مزید سعودی عرب, ایجپٹ اور 2-3 اور ممالک اس میں شامل ہو گئے. ان کی فورکاسٹ پہلے سے ہی 2028 میں 28 میں جاتے جاتے برکس کی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ابھی کے مقابلے میں. تو یہ ہے اکنامک فورکاسٹ جو کہ تمام اینالسٹ ہی دنیا بھر میں سامنے لے کر آ رہے ہیں, جس میں US کے اوپر ان کی تھوڑی سی امید ہے کہ وہ آگے بڑھے گا, لیکن یورپ کے ممالک کی طرف سے کچھ زیادہ امید افزا نہیں دکھائی دے رہی ہیں فورکاسٹ. انڈیا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا سائنز 100 بلین فری ٹریڈ ڈیل ود 4 یورپین نیشنز. یعنی یہ خوش آئند بات ہے انڈیا کے لیے کہ وہ یورپین نیشنز کے ساتھ اگر یہ ڈیل کر رہا ہے $100 بلین کی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ٹریڈ کا فائدہ یورپ کے ممالک کو بھی ہوگا اور انڈیا کو بھی ہوگا. سو یہ جو کیمپ ہے جو US کا کیمپ سمجھا جاتا ہے, جس میں US کے جو ایلائز ہیں وہ یورپین ممالک بھی ہیں, انڈیا بھی یورپ کا US کے کیمپ میں ہے. تو اگر یہ والا کیمپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا, اپنا اکنامیکلی اچھے سٹیپس اٹھائے گا, تو کیا ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ یونی پولر کی طرف دوبارہ سے نہیں جائے گی. یعنی ایک اکیلا چائنا یا رشیا جو ہے وہ دنیا کی اکانومی پہ پوری طرح سے رول نہیں کرے گا, بلکہ 2 پولز ہی رہیں گے, ایک طرف US اور اس کے ایلائز, اور دوسری طرف چائنا اور رشیا جو ہے ان کی گروپ اور ان کے ایلائز. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک بیلنس رہتا ہے, اور آلدو کہ ایک کمپٹیشن دونوں گروپس میں کیمپس میں چلتا ہے, لیکن وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی سمجھا جا سکتا ہے. سو اٹس آلویز بیٹر کہ دنیا کے تمام ہی ممالک جو ہیں ان کے لیے ترقی کا راستہ کھلا رہے, اور اپنی پاپولیشن کی بہتری کے لیے, اپنا لوگوں کی کو پرووائڈ کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اچھے اقدامات اپنی کرتے رہیں. اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سیٹ آف کنٹریز جو ہے وہ اپنی ترقی کو انشور کرنے کے لیے, اپنی یعنی کہ بہت زیادہ ویلتھ کو بڑھانے کے لیے اس چکر میں دوسرے دنیا کے جو خطے ہیں اور دوسری سیٹس آف کنٹریز جو ہیں ان کو دبا کے رکھے, ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرے, ان کو ترقی نہ کرنے دے. یہ جو ایک لائک جس کو کہتے ہیں زیرو سم گیم, کہ اگر تم ترقی کرو گے تو ہم نہیں کریں گے, اگر ہم کریں گے تو تم نہیں کرو گے, تو یہ
وے آف تھنکنگ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ اس طرح سے گلوبل اکانومی کو لائک سیٹ کرنا چاہیے کہ دونوں کیمپس جو ہے، تمام کیمپس جو ہیں وہ اپنے اپنے حصے کی ترقی کریں، اور تمام جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ اپنے اپنے حصے کی ان کو جو بھی ضروریات ہیں، ان کی جو بھی ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ملے، اور ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن ملے جس میں سب لوگ کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں، سب لوگ کچھ نہ کچھ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بہتر کر سکیں۔ یہ ایک اور لاسٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ گولڈمین سیچ انہوں نے بھی اپنی ایک فورکاسٹ نکالی، انہوں نے بولا کہ نیکسٹ 50 ایئرس کیسے ہوں گے۔ انہوں نے بولا کہ جو برکس کی اکانومیز ہیں یہ 2025 تک G6 کے تقریباً ہاف پہ آ جائیں گی، اور 2050 تک اگر دیکھا جائے تو برکس جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی دو اکانومیز ویسٹرن ہوں گی تو وہ US اور جاپان کی اکانومیز ہوں گی جو اتنی ریزیلینٹ ہوں گی کہ وہ تب تک بھی چائنا کا اور ان کے جو اور گروپ کے لوگ ہیں برازیل برکس میں اور انڈیا ان کے مقابلے میں گروتھ کر رہے ہوں گے۔ سو اٹس گڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ اگر آپ نے اپنے کیمپ کو بڑھانا ہے، بڑھاوا دینا ہے، ترقی دینی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسرے کیمپ کو بالکل زیرو کر دو، بالکل ختم کر دو، اور اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ ایک انسٹیبل انوائرمنٹ میں لے جاؤ گے اپنی گلوبل اکانومی کو، اور آپ ہمیشہ یہ اس خطرے میں رہو گے کہ دوسرا جو کیمپ ہے وہ کب ریٹیلیٹ کرے گا، کب ایک بری طرح سے آپ کے اوپر حملہ کرے گا، اور وہ وار کی طرف باتیں چلی جاتی ہیں۔ سو بیٹر از ٹو ہیو بائی پولر اور ملٹی پولر ورلڈ، جس میں تمام کیمپس جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے ممالک کو لے کر کی ترقی کو لے کر آگے بڑھیں۔ تھینک یو۔